اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله. یہاں انگریزی مہینے کے آخری اتوار کو بیان ہوتا ہے. اس میں ہوا ایک بار معلوم ہوا کہ بیان کرنا ہے، وہاں بیان ہو رہا ہے یہیں برابر. عورتوں کو اطلاع بھی کر دیں، بہت عورتیں رہتی ہیں، 50 سینکڑوں ہے نا، پورا بھرا رہتا ہے. وہ تو ہر اتوار کو آتی ہیں، تو میں مطلب کہ اخیر اتوار کو کافی ہے سب عورتیں جو پہلے سناتی بس وہ سا ہوا. بہرحال یہ بھی ایک کام ہو رہا ہے مستقل اتوار کے دن، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور مہینے میں ایک دن میں بھی بیان کرتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کریں. تو یہ کتاب میں لے گیا تھا یوں ہی، پھر اس چیز سے میں نے پون گھنٹہ قریب بن گیا، پھر اتنا بیان کیا. اسلام میں اعلیٰ اخلاق کا ہدف کیا ہے؟ ایک مسلمان کے نزدیک اخلاق کے التزام اور اہتمام کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. بس اسی بیان کے بارے میں اتنا ہی سنایا تھا. عام طور سے اعمال عبادات کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو لکھا، ان لوگوں کو استاد ہیں، وہی جو لکھنے والے ہیں استاد ہے نا بہت، لیکن انتقال کشمیری ہیں، یہ کہیں بہت خوش ہوتے ہیں. یہ کشمیری گئے تھے، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت قابل آدمی تھے. سبھی بالاتفاق کتنے سال میں ہوئے تھے؟ 60-65. بہت زبردست استاد تھے. یہ جو آتا کہتا ہے اتنا قابل آدمی، اللہ جب چاہے اٹھا دے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے چھوٹے بھائی تھے شاہ رفیع الدین صاحب، ان کا بھی 40-45 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. تو انہوں نے بڑی عمدہ کہا، رفیع الدین، یہ چھوٹے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں مول صاحب. یہ بھی میں جو کہتا رہتا ہوں کیونکہ ان چیزوں میں ابتلا ہے، اس بنا پر کہتا ہوں. کوئی کسی کی تعریف جلدی چاہے بھائی ہو نہیں کرتا جلدی، ہاتھ دے گا. دونوں کا رفیع الدین ہمارا بھائی ایسا تھا کہ سارے جہان کو اس سے فیض پہنچ رہا تھا. تفسیر بھی تو انہوں نے ترجمہ بھی ہے ان کا. ہمارا بھائی رفیع الدین سے سارے جہان کو فیض پہنچ رہا تھا، مگر اللہ کی ذات مستغنی ہے عمر میں اور رزق میں. وہ مستغنی ہے. ایسے آدمی کو 200 سال عمر ہے تب بھی کم ہے، نہیں اٹھا لیا 40 سال کے اندر 45. مولانا محمد قاسم صاحب کو بھی یہی ہوا، ڈاکٹر مولانا عبداللہ فرنگی محلی کا بھی یہی ہوا، سب کم عمر. وہاں قاسم صاحب بھی ایسی، وہاں محمد عبداللہ ڈاکٹر آ جاتا ہے نا، وہ ڈاکٹر عبداللہ زیادہ ہم لوگ کا ہے پاکستان. مولانا عبداللہ فرنگی محلی، ان کی بھی عمر ایسی. علامہ نووی وہ بھی بہت زبردست مسلم کی شرح رکھنے والے، پورے کتب خانہ بھرا ہوا. ریاض الصالحین انہی کی تو ہے جو ہم لوگ کے ہاتھ پہ رہتی ہے. کتاب الاذکار تو آخر میں حضرت کے ہاتھ ہی رہے. اس کتاب کے بارے میں آیا ہے، میں ضمن بہت سی بات کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کام ہو. اذکار کے بارے میں آیا ہے، کہا بے دار وشتری اذکار، یاد ہے تم کو؟ کچھ نہیں دوں گا. بے دار گھر بیچ کے اذکار کو خرید لو، ہے رکھی ہوئی ہے. ایک دل ہے، اخیر میں وہی لیے رہتے تھے حضرت. میں نے ترجمہ بھی شروع کیا تھا اس کو، تو مولانا میروان سے آدمی نے کہا ضرور ترجمہ اس کا کر دو، کیونکہ یہ صرف محدث نہیں تھے، صوفی بھی تھے. یہ مولانا کا جملہ ہے. مولانا میروان صاحب نے کہا خالی محدث نہیں تھے بلکہ صوفی بھی تھے. تو سمجھے صوفی لوگ اور زیادہ رغبت سے ترجمہ کریں گے، یہی مطلب رہا.
بہت زبردست عالم ہے علامہ نقوی، موٹی تعلیم لکھا سمین بھی تھے. اللہ تعالیٰ کتنی عمدہ بات ہے شاہ عبدالعزیز صاحب کے کہ اللہ کی ذات رفیع الدین سے سارے عالم کو فیض، جہاں نے سارے عالم کو فیض پہنچ رہا تھا، مگر اللہ کی ذات دو چیزوں میں غنی ہے. مال کے بارے میں جس کو جتنا چاہے مال دے، کسی کو دے دے کسی کو نہ دے، اپنے اختیار میں ہے سب کچھ. اسے عمر کے بارے میں کوئی کیا دیکھیے ختم ہو گئے، کوئی قید نہیں ہے. 10 سال 20 سال 20 سال 80 سال کسی کو دے دیتے ہیں، مطلب ہمیں وہ دیکھی دے دیا مال. اللہ کی شان. بعید دار دونوں نے کہا بعید دار واشتری الاسکار، گھر بیچ کر کے اسکار کو خریدو. ترجمہ ہم نے شروع کیا تھا لیکن نہیں کر سکے پورے کا. شافی لوگ وہ لوگ بھی خوش تھے کہ ہو جائے گا ترجمہ. چھپا بھی تھا، مولانا مجیب اللہ ندوی نے اپنے رسالے میں بہت قصہ چھپوایا. ارے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دعائیں ہیں بہت، دعاؤں کا ترجمہ بھی نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں. کر لو، ہم کر دو. ماں رحمان سے مجھ سے خود کہا تھا پل ترجمہ ہو گیا. ہاں یاد نہیں آتا ہے، بہت سا ہے. مجھ دعا کیجیے کہ خیر. ایک مسلمان کے نزدیک اخلاق کے التزام و اہتمام کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. اسی بیان کیا میں نے کہ اخلاق سے بھی رضا اور خوشنودی ہے. کسی کو ٹھوکر لگی، آپ نے اس کی رعایت کیا، کوئی چیز ہٹا دیا اس کی رعایت کیا، یہ سب چیزیں اخلاقیات میں سے. اخلاقیات سبھی جانتے ہیں، تھوڑی سی رعایت پر اللہ تعالیٰ کیا سے کیا دے دیتا ہے. ایک فاحشہ عورت تھی، بہت مشہور واقعہ ہے شروع کا. اس نے پانی پیا کنویں سے، دیکھا ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہانپ رہا تھا. فاحشہ عورت تھی، اس نے دوپٹے سے پانی کنویں سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فاحشے کی مغفرت فرما دی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہیں کوئی کہے ہو، کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا فاحشہ کو، کیا کتے پر ایک پانی پلانے پر اللہ نے اس کے پاس کیا ہر ذو قبض، کبھی نہیں قبض ہے قبض ہے، ہر جگر والے کی رعایت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیج گا. کتا بھی کبھی جگر والا ہے، کیسا ہے، اس کتے کو بھی تم آرام پہنچا دو. اللہ تعالیٰ کتا بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی کے بندہ. اپنے کو اس سے بھی بہتر نہ سمجھو. شاہ عبدالرحیم صاحب سنا ہوگا، ہم سے بھی حضرت بہت بیان کرتے. دلی میں ایک نالا تھا تو اسے لگا ہوا تھا، تو ایک ہی آدمی آ جا سکتا تھا. ہوتا ہے نا بھائی لحاظ. ادھر سے کتا آ گیا، ادھر شاہ عبدالرحیم صاحب جا رہے تھے، دونوں کھڑے ہو گئے. شاہ عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ میں نکل جاؤں اور یہ گر بھی جائے گا تو کیا ہے، چلو. کہا عبدالرحیم میں گروں گا تو صرف نہانے کو کپڑے دھونے کی ضرورت ہے میرے لیے، تم گرو گے تو میرے نجس ہونے کے بعد معمولی پانی کی ضرورت ہے، اور تم اتنے زمانے تک اگر نہاؤ گے تبھی پاک نہیں ہوگی تکبر کی وجہ سے. مجھ سے اپنے کو تم نے افضل سمجھا، اس بنا پر یہ کبر ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کبر ہے. اس کو اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین دھو گے تب بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ واقعہ بہت پیار کرتے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھا ہے، نقل کر دینا کہیں ایسے واقعات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ لکھا وہ صوفی کے لیے لازم ہے
وہ گھر سے نکلے تو اپنے کو کسی سے افضل نہ سمجھے، کتے سے بھی بدتر سے لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، کیونکہ اس کا کیا ہے انجام، اس کا کیا ہے؟ کچھ لوگ مریدین تھے، کسی کے یہاں آتے تھے جاتے تھے، تو ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کہتی اے لوگوں بتلاؤ، بکرا اس کے پاس تھا، وہ ہوتی ہے نا بال یہاں، میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے تمہارے پیر کی، بہت سناتے تھے تمہارے پیر کی، نہیں بولتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا شیخ سے کہ حضرت ایک عورت سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، جو جاتے ہیں تو آنکھ میں تری کہتے ہیں تمہارے شیخ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ کہا آپ کہے تو کہہ دینا، نہیں خاموش ہے، کچھ بولے نہیں۔ یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو جنازہ اس کی طرف سے لے چلنا، جنازے کو اس سے گزارنا۔ یہ سب واقعہ زیادہ حضرت کی سنے ہوئے ہیں، ہم لوگ کہاں کسی کے وہ بیٹھ گئے، کرامت ظاہر ہوئی اور کہا آج کے دن مجھ سے معلوم ہوا کہ میری داڑھی کی حیثیت تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی کر دیں گے، کروں جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو کیا اطمینان ہو سکتا ہے؟ مجھے بے چینی۔ ہمارے مشائخ بہت روتے تھے، دعا کرتے تھے۔ بہرحال اخلاق کا بھی معاملہ بہت اہم ہے، بولے یہ نہ فرماتے انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی سے متخلق فرما دے۔ ایک مسلمان کے نزدیک اخلاق کے انتظام وہ اہتمام کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ علم صحیح آوے، علم صحیح سب سے بڑا چیز، علم صحیح۔ اللہ منی اثر کا علم نافع ہوں و رزق واسع ہوں شفان من کل داء، یہی ہے نا علم نافع کا میں سوال کرتا ہوں۔ علم نافع یہی ہے جو اپنے نفس کی معرفت کرا دے، کیا ہو؟ ایک مسلمان کے نزدیک اخلاق کے التزام و اہتمام کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ یہ خاص بات نہیں، اس وجہ میں اسی میں سنایا، آگے نہیں سنایا، بس ایسے ہی سنایا کہ ہم سب لوگ یہ ہے کہ ایسے وظیفہ پڑھیں گے، ایسی نماز پڑھیں گے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں۔ یہ بھی اب اس طرح اہمیت ہوئی کہ نہیں اخلاق کی؟ معمولی کام بھائی، کسی سے سلام کا جواب دے دو، یہی بڑی بات ہے۔ خیریت پوچھ لو، حضرت وہاں سے وہاں جاتے تھے، جو ملتا تھا سب خیریت ہے نا، جو لوگ پرانے کوئی ہے بھی نہیں ہے، یہ کہتے خیریت ہے نا۔ اب کوئی بوڑھا ہو رہا آدمی ویسے ہی کوئی بیٹھا ہے، بڑا خیریت ہے نا، تو وہ لوگ بعد میں کہتے تھے کہ حضرت نے ہماری خیریت پوچھا تھا۔ یہ اخلاق یہ بہتوں میں ہم نے کسی یہ حضرت کو سب سے جلالی لوگ مشہور کیے ہیں کہ بہو کو سور تھے، یہ ان کا یہ حال تھا، سچ کہتا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ پوچھتا چلے۔ اب اور بزرگوں کے ساتھ بااخلاق تھے، لیکن یہ انداز تو ٹھیک ہونا ہے، بس وہ کچھ ہے۔ علماء آتے تھے، قدر اللہ کے تعلیم ہے لوگ، ان کے جلالی شان کی وجہ سے لوگ ان سب چیزوں کے تصور نہیں کرتے۔ ماں تھانوی کو بھی مشہور کر دیا تھا، بہت زیادہ خوش فرماتے تھے حضرت ان کے ضابطے کو تو دیکھا لوگوں نے، مگر ان کے رابطے کو نہیں دیکھا۔ حضرت اپنے شیخ کے متعلق جو آتا ہے، وہاں تھانی کیا کہتا ہے، ایک آدمی گیا تعویذ لینے کے لیے تو اسی یہ مکالمہ، ارے کیسے آدمی دکھائی، ایک آدمی کو بہت خراب کر دیا، یہ ذہن میں آتا ہے۔ جو آئے گا تھانوی عموماً الا ماشاء اللہ وہ یہی سے بیان کرے گا، محتانی نے یہ ڈانٹا، یہ پٹکارا، یہ بھگایا، یہ کیا، یہ حضرت کے جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ کہتے تھے کہ تعویذ کا ایک وقت تھا ان کے یہاں، تھانوی کہتے تھے کہ اس مقرر کرنے سے وقت مجھ سے زیادہ اس کو نفع ہے جو آنے والا ہے۔ جب انہوں نے مقرر کیا کہ اثر بعد تعویذ دیں گے، تو اثر بعد کچھ بھی ہو تھانوی سے دیں گے،
انہوں نے مقرر کیا ہے، اور اس کو تعویذ مل جائے گی. وہ تعویذ والے ٹرکاتے رہتے ہیں، اچھا اثر اب آیا ہے، یہ آ جانا ہوتا کہ نہیں. کہتے میں اپنے کو اپنے قانون سے اپنے کو مقید کرتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہاں کچھ نہیں ہے. اگر درد ذہن میں عورت مبتلا ہے اور 12 بجے رات میں اگر کوئی آدمی آتا کھٹکاتا کہ تعویذ ہے میری بیوی کو درد ذہن ہے، اسے یہ تعویذ دیجیے. فرماتے تھے بڑے انداز سے اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، گانا کے دیتے تھے. درد ذہن والی تعویذ میں آیت لکھی جاتی ہے نا، کچھ اس وجہ سے حضرت تھانی وضو کرتے تھے، لکھتے تھے، دیتے. اسی پہ کہا کہ لوگوں نے مولانا تھانوی کے ضابطے کو تو دیکھا، رابطے کو نہیں دیکھا. اسی پہ کہا حضرت تھانوی کتنی بڑی تعریف نکلی کہ نہیں. حضرت تھانوی کو بھی کتنے لوگوں نے پہچانا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. خود وہ بتاتے تھے کہ اس کی وجہ سے سب کو آرام ہے جو میرے قوانین ہے. فلاں وقت ملنا ملوں گا میں، فلاں وقت تعویذ دینا ہے تعویذ دوں گا میں. یہ لفظ ٹھیک ہے نا، یہ حضرت کا جملہ ہے بھائی. ہمارا کیا ہے؟ لوگوں نے ماں تھانوی کے ضابطے کو دیکھا، رابطے کو نہیں دیکھا. کہتے کسی حال میں اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، تعویذ لکھتے تھے. اس کی وجہ سے کیا حضرت کو ثواب نہیں ملے گا؟ ایک مسلمان کے نزدیک اخلاق کے انتظام اور اہتمام کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. یہ جب مطلوب ہو جاتی ہے مولانا تو چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی وہ قدر کرتا ہے. سبحان اللہ کہنے کو، سلام کا جواب دینے کو، مزاج پوچھنے کو. حدیث میں آتا ہے جو مصافحہ کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ مقصد تو مسلمان کا یقیناً نہیں ہو سکتا. یہ مقصد اخلاق سے مسلمانوں کے ردی یقیناً نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں. یہ نہیں ہو سکتا. کسی کو اٹھا دیا، بیٹھا دیا، کچھ اچھا معاملہ کیا، کچھ ہمت کر دیا. یہ نہیں ہر وقت اس کے ذمہ دار میری تعریف کریں لوگ. ظاہر ہے کہ خوشنودی کے لیے کرتا ہے کہ بھائی معذور ہے، اس کی کچھ مدد کر دو. نام و نمود اور تعریف و تحسین کی غرض سے اخلاق کا دامن تھامنا یا اخلاق کا سہارا لینا بندے مومن کا مقصد ہو ہی نہیں سکتا. یہ دیکھیے معمولی چیزیں اٹھا دیا، بیٹھا دیا، یہ نہیں سوچتا آدمی کہ ہم کو بہت ثواب ملے گا یا ہماری عزت بڑھ جائے گی. وہ تو کر دیتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے. وہ ثوابی کی، وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے کرتا ہے. رضا کی نیت کیا تو اللہ کا ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. دیکھیے بہت عمدہ. یہ مقصد تو مسلمان کے نزدیک یقیناً نہیں ہو سکتا لوگ اس کی تعریف کریں. نام و نمود اور تعریف و تحسین کی غرض سے اخلاق کا دامن تھامنا یا اخلاق کا سہارا لینا بندے مومن کا مقصد ہو ہی نہیں سکتا. اچھی بات. بدقسمتی سے اگر کوئی شخص صفت ایمان کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے اخلاق کا پرکشش لبادہ ایسے پست اور گھٹیا مقاصد کی اوڑ لیتا ہے تو عند اللہ کسی اجر و ثواب کی امید رکھنے لائق نہیں. ایمان اور پھر اخلاق کو اس لیے اختیار کیا، اخلاق کا لبادہ اس لیے پہنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں؟ نہیں. اونچی بات لکھا ہے. بدقسمتی سے اگر کوئی شخص صفت ایمان کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے اخلاق کا پرکشش لبادہ ایسے پست اور گھٹیا مقاصد کے لیے اوڑھ لیتا ہے تو عند اللہ کسی اجر و ثواب کی امید تو نہ رکھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے عارضی مفاد اور ہنگامی منافع آخرت کے دائمی اجر کا بدل اسی دنیا میں اس کو دے دیا جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں دے دیے تو وہاں کوئی نہیں ملے گا، وہاں تو نیت کو مدار ہے. اور آخرت کا حصہ کلیتاً ختم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. دراصل اسلام اپنے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جو تراحم، تعاون، ایثار، خیرخواہی، خیر پسندی،
خیر اندیشی کی بنیاد پر استوار ہوں. یہ ہے اخلاق. چاہتا ہے کہ پورے معاشرے میں حضور نے کر ہی دیا مجھ سے. جن سے کم مدت میں کام ہوا ہے، ایک انگریز نے کتاب لکھا ہے اس میں سب سے پہلے حضور کو لکھا. اتنی بھائی 10 کو بھی چھوڑیے، 10 ہی اثر ہوا تعلیم کا. لیکن چونکہ وہاں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں مشق کرایا تھا حضور نے صبر کا، برداشت کا، سب اس کی وجہ سے مدینے میں 10 سال کی تعلیم میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کے اندر صلاحیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ہو یا نہ ہو، ہم نے کہیں دیکھا ہی ہوگا، ہم اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال ٹریننگ دی ہے اخلاق کی درستگی کی. کہاں؟ مکہ میں. یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تجارت کا نام بھی نہیں لیا، وہی ٹریننگ کی وجہ سے کہ ان کو خوگر بنانا ہے کہ تجارت میں آ کر کے یہ گمراہ نہ ہو جائے، جب مال و دولت مل کر کے وہاں تباہ نہ ہو جائے. اخلاقی کمزوری بھی آ سکتی تھی اور مالی کمزوری بھی آ سکتی تھی. حضور نے وہاں یہ دیا کہ اب تم کو دنیا کا پہاڑ، سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تب بھی ان پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تجارت میں بھی نہیں رکھا کیونکہ وہاں تجارت کے لائق ابھی نہیں تھے وہ لوگ. تجارت کا مال سے سب پستی تھی، فقر و فاقہ تو تھا، لیکن وہاں تجارت بھی نہیں سکھایا. ایسا نہ ہو کہ تجارت کی وجہ سے غفلت میں آ جائیں. جب ان کو مشق ہو گئی، علمی بھی، عملی بھی، اخلاقی بھی، دونوں بھی، جہاد بھی ہو گیا، تجارت بھی ہوگی، سب جائز. جہاد بھی نہیں تھا، 13 سال میں کہیں جہاد کا نام بھی نہیں لیا حضور نے، کیونکہ ابھی صلاحیت نہیں تھی ہے کہ وہ جہاد کریں اور مال پر کسی کی نظر نہ ہو یا بد اخلاقی نہ کر دیں. جہاد میں ایسے آدمی ساتھ آ سکتا تھا، کوئی باپ دادا سے دشمنی ہو تو اس دشمنی میں بھی اس کو مار سکتا تھا. وہاں جب ہم تن دل صاف ہو گیا مدینے میں آ کر کے، پھر نہیں پر تجارت لا تلہم تجارت لا بیع ذکر. اب ان پر نہ بیع کا کوئی برا اثر پڑے گا نہ مال کا، سب ہے کہ حضور نے صلاحیت پیدا کی، ضبط کی اور صبر کی. یہاں فقر و فاقہ کرایا گیا. خوب جب مچ گئے تب اس کے بعد تجارت بھی کرو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں مالدار یہاں آیا ہے، کروڑوں روپے کے مالک ہوئے صحابہ، کروڑوں. اغنیاء صحابہ کہلاتے ہیں، اغنیاء صحابہ. فرماتے تھے ایک صحابی تھے، مال دولت سب سامنے ہے مگر ان کے خدا سے تعلق میں کمی نہیں. جہاں کمی فوراً الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ بھی آیت آ گئی. مدینے میں تھوڑی سی وسعت جب ہوئی ہے آیت نازل ہو گئی. الم یعنی للہ، کیا لوگوں کے قلوب نہیں ہیں کہ اللہ کے ڈر جائیں؟ اس میں تھوڑی سی کمی محسوس تھی، اس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی. تربیت علم یعنی مدینے میں نازل ہوئی ہے. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا لوگوں کو وقت نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے ڈر جائیں؟ ابھی اتنی جلدی بدل رہے ہو تم لوگ. اللہ یا اللہ صحیح میں ترجمانی کر رہا ہوں، آپ کو دعا کرتا ہوں میں اللہ رسول کی ترجمانی صحیح ہونی چاہیے. توفیق اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو صحیح ترجمانی کتاب و سنت کی کر سکیں. صحیح ترجمانی مدینے میں جا کر کے بھی ذرا سا بھٹکے وہ لوگ. حضرت فضیل بن عیاض یہی آیت پڑھ کر کے کیا ہو گئے؟ طائب ہو گئے. آ گیا علم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کہاں آ گیا. سب جیسا مال دولت تھا سب کو بانٹ دیا. پھر اس کے بعد کیا کیا سنا چکا کہ بہرحال اللہ تعالی بدقسمتی سے اگر کوئی شخص صفت ایمان کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے اخلاق کا پرکشش دبادہ
ایسے پست اور گھٹیا مقاصد کے لیے او لیتا ہے تو عند اللہ کسی اجر و ثواب کی امید تو نہ رکھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے عارضی مفاد، ہنگامی منافع آخرت دوامی اجر کا بدل اسی دنیا میں بن کر رہ جائیں گے. یہاں تو ہو سکتا ہے، اور آخرت کا حصہ کلیتاً ختم ہو جائے گا. اس لیے کرو اخلاق بھی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. بنیادی میں نے یہ سنائی نہیں تھا لیکن تفصیل کر دیا تھی کہ اخلاق بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. اموال کے خرچ کرنے کو تو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن اخلاق کو خرچ کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال ختم ہو سکتا ہے لیکن اخلاق نہیں کر سکتا. اخلاق کی اتنی وسعت ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. مال تمہارا ختم ہوتا ہے، حدیث ہے، اسے تو اخلاق میں نقل کیا گیا ہے. حدیث کو تمہارے اموال خرچ سے عاجز ہو سکتے ہیں لیکن اخلاق کی صورت یہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. دائمی اجر کا بدل اسی دنیا بن رہا ہے. دراصل اسلام اپنے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے ایک ایسے معاشرہ کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جو تراحم، تعاون، ایثار، خیر پسندی، خیر خواہی، خیر اندیشی کی بنیاد پر استوار ہو. اس معاشرے میں والدین، اقربا، اہل تعلق، اہل جوار اور تمام مسلمانوں کے ساتھ بہترین تعلقات کا بول بالا ہو. یہ اس لیے تشریف لائے تھے. حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن معاملہ، حسن عمل کی حکمرانی ہو، یہ چاہتے تھے حضور. اس معاشرے میں والدین، اولاد، اقربا، اہل تعلق، اہل جوار اور تمام مسلمانوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا بول بالا ہو. حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن معاملہ، حسن عمل کی حکمرانی ہو. کچھ اس معاشرے کے محاسن میں یہ بھی ہو کہ وہ ہر اس چیز کے ساتھ بہتر برتاؤ اور عمدہ سلوک کرے جس سے اس کے منافع اور مصالح وابستہ ہیں یا وہ اس کے استعمال میں لاتا ہو. اس نقطۂ نظر سے بندے مومن کے اخلاق کا محور اس کی ذاتی نہیں رہتی بلکہ پوری کائنات ہے. یا ان کو استعمال ہے. اس نقطۂ نظر سے بندے مومن کے اخلاق کا محور اس کی ذات ہی نہیں رہتی بلکہ پوری کائنات ہوتی ہے. اس کے دائرے اخلاق میں وہ شے سمٹ جاتی ہے جو اس کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، بغیر اس کے نہیں آئے گی. چنانچہ حیوانات، جمادات، نباتات، ماحولیات سب سے اس کا اخلاقی تعلق قائم رہتا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق کی خیرات اور برکات سے محروم کرنے کا جواز نہیں رکھتا. حتیٰ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق کی خیرات اور برکات سے محروم کرنے کا جواز نہیں رکھتا. وہ جس زمین پہ چلتا ہے، جس فضا میں سانس لیتا ہے، وقت کے جس حصے کو کام میں لاتا ہے، وسائل حیات میں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، جن افراد انسانی سے اس کا کسی بھی نوعیت کا تعلق، ربط اور نسبت اور رشتہ ہے، جو پیشہ اختیار کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے اور جو فیصلے کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، ہر ایک میں اس کے اعلیٰ اخلاق خون گرم کی طرح رواں دواں ہے. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے. حدیث رسول اس سرچشمے کی وہ لہریں ہیں جو کشتزار حیات کو سیراب کرتی ہیں. ہم نے پڑھا نہیں، پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے. مہینوں میں شمار آگے کہ نہیں اس میں؟ ارے کب لے آؤ سامنے بھائی، میرے مرنے کے بعد ہی آئے گی کیا؟ وہ 20 سال سے لگا ہوں اس میں، ہے کہ نہیں؟ مہینوں میں شمال کتاب ہے، لکھا عرب نے کہ ایسی کتاب کوئی لکھی نہیں گئی، اسی کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. لیکن معلوم نہیں کیا ہے، سب کتاب وہ مسی عالم والی کتاب بالکل رکھی ہوئی ہے. اللہ دعا کہ یہ چھپ جائے، یہ بھی چھپ جائے. معین من شمائل نام یہ حضور کے شمائل کا ایک چشمہ ہے، نام بھی لے آئیے.
قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے. حدیث رسول اسی سرچشمے کی وہ لہریں ہیں جو کشتدار حیات کو سیراب کرتی ہیں. ادیب بھی تھے بھائی. صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی عبادات، معاملات، معمولات، اقوال و افعال انہی لہروں سے شاداب اور فیضیاب ہیں. ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں، انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے. انہی صحابہ کرام. اسلام کا روز اول سے یہی مقصد و منشا رہا ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں، ہر ملک، ہر تہذیب، ہر رنگ اور ہر ڈھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مکالم اخلاق سے آراستہ، پیراستہ اور وابستہ رہیں. ان کے لیل و نہار، دن رات انہی کے سائے میں گزرے، ان کی زندگیاں انہی کی تصویر پیش کریں اور ان کے اعمال، حرکات، سکنات انہی کی تفسیر ثابت ہوں. قرآن کریم پاکیزہ تعلیمات کا ایک گلشن صدرنگ ہے. سراسر ہدایت، نجات، صلاح و فلاح، حسنات و برکات کا منبع ہے. جہاں عقائد، عبادات اور معاملات کے ساتھ اخلاقیات سے متعلق ذرعی ہدایت اس کے دامن میں موجود ہے. اخلاقیات سے متعلق جملہ آیات کا احاطہ یہاں مقصود نہیں. بطور مثال چند آیتیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم کی نظر میں اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے. پہلی آیت لکھی خود العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین. ایک عرب عالم آیا تھا تو اسی پہ بیان کیا، ہر جگہ اسی آیت پر بیان کیا. ندوے میں بیان کیا، وہاں کالج میں، یونیورسٹی میں. خود العفو وامر، معافی کو اختیار کیجیے. حضور کو حکم ہو رہا ہے خود العفو، معافی کو اختیار کیجیے، نیک کام کا حکم کیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. یہ تین ہے جامع. خود العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین. یہ سب کے لیے مولانا قیامت تک یہ تعلیمات ہیں. یہ تو حضور کو حکم ہو رہا ہے یہ کیجیے، تو ہم لوگوں کے لیے نہیں حکم ہے یہ. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق دے. اخلاق قرآنی، معافی کو خود العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین. اسی بنا پر میں نے دفعہ وہاں تھے مغربی میں بیان کیا تھا سال پر. پہلی تقریر شاید اسی میں میں نے کیا تھا، یاد بھی نہیں تھے. خود العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیا. عرب عالم نے پورے ہر جگہ اسی پہ شاید بیان کیا تھا. شاید میں کہہ رہا ہوں، سنا نہیں، لیکن معلوم ہوا کہ تبھی مجھے بھی خواہش ہوئی کہ بھائی ہم آیت ہیں تو میں نے بیان کیا. خود العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیجیے. کوئی بات ہو معاف کر دیا کیجیے اور نیکی کیا کیجیے. وامر بالعرف ہے اور نیک کام کا حکم کیجیے اور جاہلین سے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو اس کو معاف کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، معافی اعراض کیجیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے. تین چیز میں ہوا وامر بالعرف تین چیزیں خود ہی اور تین ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. نبی کو یہ مطلب کہ بالکل خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کو کرنا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اخلاقیات کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو وظائف ہیں، جو واردات ہیں یا اوراد ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی درستگی کی بھی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تھانے شروع میں وظائف نہیں بتلاتے تھے، اخلاق کی درستگی ہی پر زور دیتے تھے. اس پر حضرت میں بہت کلام کیا ہے کتنے صفحات پر، اس کی حکمت پر. وہ آج یہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
قرآنی آیات، نبوی تعلیمات، اپنے بزرگوں کے ارشادات، ہدایات پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک۔